کائنات کی شروعات آخر ہوئی کیسے؟ اسلامی تعلیمات یعنی قرآن اور سنت اس بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری کہانی بیان کرتی ہیں۔ یہ صرف کوئی سائنسی وضاحت نہیں بلکہ ایک ایسی داستان ہے جو کائنات کے عظیم منصوبے اور اس میں ہمارے مقصد کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں کائنات کی شروعات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک وقت تھا جب آسمان اور زمین یعنی ہر چیز ایک اکائی کی طرح جڑی ہوئی تھیں۔ پھر ایک بہت بڑی تقسیم ہوئی جس سے ہر چیز وجود میں آئی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے پوری کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ عظیم تخلیق شروع کیسے ہوئی؟ کسی پیچیدہ عمل سے نہیں، بلکہ ایک ایسے حکم سے جو کائنات کی تاریخ کا سب سے سادہ اور سب سے طاقتور حکم تھا۔ اسلام میں تخلیق کا تصور بہت منفرد ہے۔ یہاں بات کسی پہلے سے موجود چیز کی نہیں ہو رہی، بلکہ عدم سے وجود میں لانے کی ہو رہی ہے۔ یعنی خدا کے ارادے اور حکم کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف حکم دینا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس ایک حکم میں کتنی طاقت ہے۔ کوئی محنت نہیں، کوئی وقت نہیں، صرف ایک ارادہ، ایک حکم، اور پوری کی پوری کائنات اپنے تمام ستاروں اور کہکشاؤں کے ساتھ وجود میں آ گئی۔ کائنات تو بن گئی، لیکن کیا یہ سب ایک ہی لمحے میں ہوا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عمل 6 دنوں میں مکمل ہوا۔ لیکن یہاں دن سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس دلچسپ بات کو سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے 24 گھنٹے والے 6 دن تھے، لیکن زیادہ تر اسلامی اسکالرز کے مطابق یہاں ایام یعنی دن کا مطلب ہے لمبے لمبے دور یا مراحل۔ یہ کائنات کی تشکیل کے 6 عظیم ادوار تھے، جن میں سے ہر ایک ہزاروں یا لاکھوں سال پر پھیلا ہو سکتا ہے۔ اور یہیں پر ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ 1400 سال پرانی کتاب میں یہ خیال کہ کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر الگ ہوئی جدید سائنس کے بگ بینگ نظریے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ یہ قدیم علم اور نئی دریافتوں کے درمیان ایک ناقابل یقین تعلق ہے۔ تو کائنات وجود میں آ چکی تھی، لیکن یہ بے ترتیب نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک منظم منصوبہ بندی کا مرحلہ شروع ہوا، جس میں کائنات کو ترتیب دی گئی اور خاص طور پر ہماری زمین کو زندگی کے لیے تیار کیا گیا۔ کائناتی ترتیب کا یہ منصوبہ بہت خوبصورت ہے۔ پہلے 7 آسمان تہ در تہ بنائے گئے، پھر سب سے قریبی آسمان کو ستاروں سے سجایا گیا، سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار میں چلنے کا پابند کیا گیا، اور آخر میں دن اور رات کے وہ قوانین بنائے گئے جو آج تک قائم ہیں۔ یہ سب ایک عظیم الہی ڈیزائن کا حصہ تھا۔ کائنات کی ترتیب کے بعد ہماری زمین پر توجہ دی گئی۔ اسے پہاڑوں کے ذریعے ٹھوس بنایا گیا، دریا اور راستے بنائے گئے، اور سب سے اہم بات، ہر جاندار چیز کی بنیاد پانی کو قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ مٹی سے طرح طرح کے پودے اور پھل اگائے گئے تاکہ یہ سیارہ زندگی کے لیے ایک بہترین گہوارہ بن سکے۔ لیکن انسان اس کائنات کے پہلے ذہین مکین نہیں تھے۔ ان سے پہلے بھی 2 بہت مختلف قسم کی مخلوقات بنائی جا چکی تھیں، جو نور اور آگ سے بنی تھیں۔ ان دونوں مخلوقات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرشتے خالص نور سے بنے ہیں، ان کے پاس اپنی مرضی نہیں ہوتی اور وہ صرف خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسری طرف جنات کو دھوئیں کے بغیر آگ سے بنایا گیا اور انہیں انسانوں کی طرح اچھے اور برے کا انتخاب کرنے کی آزادی دی گئی۔ تو کائنات تیار تھی، فرشتے اور جنات موجود تھے، اور اب وقت تھا اس تخلیق کا جو اس پوری کہانی کا مرکز بننے والی تھی، یعنی مٹی سے بنے پہلے انسان آدم کا۔ آدم کی تخلیق کا عمل 3 شاندار مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے زمین کی مختلف مٹیوں سے ایک جسم بنایا گیا جو انسانی تنوع کی علامت ہے۔ پھر اس بے جان جسم میں خدا نے اپنی روح پھونکی اور اسے زندگی ملی، اور آخر میں اسے تمام چیزوں کے نام سکھا کر علم اور عقل کی وہ برتری دی گئی جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں تھی۔ انسان کی اس برتری کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ انسان کو دیے گئے علم اور اس کے بلند مرتبے کا اعتراف تھا۔ یہ ایک اعلان تھا کہ اب زمین پر خدا کا نائب آ چکا ہے۔ لیکن سب نے یہ حکم نہیں مانا۔ فرشتوں کے ساتھ موجود ایک جن، ابلیس، نے انکار کر دیا۔ اس کا تکبر بول اٹھا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور مٹی سے بنے انسان سے بہتر ہے۔ یہ کائنات کی پہلی بغاوت تھی جو غرور کی وجہ سے ہوئی۔
آدم کی تنہائی دور کرنے اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے انہی کی ذات سے ان کی ساتھی حوا کو بنایا گیا، اور اس جوڑے کے ساتھ ہی زمین پر انسانیت کی عظیم کہانی کا آغاز ہوا۔ تخلیق کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ اگر انسان کو اس قدر عزت اور علم دے کر زمین پر بھیجا گیا، تو زمین پر خلیفہ یعنی خدا کے نائب کی حیثیت سے ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے؟